جی السلام علیکم، میں ہوں محمد اعظم سمیر، اور آج میں ڈائریکٹلی مخاطب ہوں طالب علموں سے، اور میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں آج کل۔ اور روز بروز ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگ جو بھی جن بھی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز ہو، کالجز ہو، اسکولز ہو، یا کوئی ادارے ہو، انسٹیٹیوشنز ہو اکیڈمیز ہو، وہ الٹیمیٹلی پریشان ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو میری باتوں کو شروع سے لے کر اینڈ تک سنیے گا۔ ہو سکتا ہے آج یہ باتیں سننے کے بعد آپ لوگوں کو لگے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو شاید یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ پریشان رہنا انسان کا فطرتی عمل ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی روتا ہی آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روتا ہی ہو۔ لیکن اگر ہم پاس میں دیکھیں اور موجودہ دور میں اگر چند چیزوں کا احاطہ کریں تو ایک چیز کامنلی ہمیں یہ ملتی ہے کہ سرشتاً انسان پریشانیوں کے گرد گھرا ہوا ہے، اور پریشانیاں انسان کو اپنے چنگل سے آزاد نہیں کرتی۔ اور اگر ہم پریشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو طالب علموں کی پریشانیاں بھی ہیں۔ اب وہ جو طلباء و طالبات ہیں جو آج کل کے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، تو حضور والا وہ پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ عن قریب آپ کی پریشانی دور ہونے والی ہے، اور آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں آنے والا ہے جو کامیاب و کامران ہوئے اور جنہوں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت ترقی کی۔ ہم ترقی کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اطمینان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو الٹیمیٹلی آج کل کے دور میں جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، جو ملک ترقی یافتہ ہے، وہ الٹیمیٹلی اطمینان بخش بھی ہے، ان کی زندگی پرسکون بھی ہے۔ تو اس لیے ہم سکون کو ڈھونڈنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سکسیزفل ہو جائیں، اور اگر ہم سکسیزفل نہیں بھی ہو رہے تو ایٹ لیسٹ جو ہم چاہ رہے ہیں معاشرے میں یا لائف میں، وہ ہم اٹین کر لیں، اس کو حاصل کر لیں۔ تو بچوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب بھی کسی ادارے میں، جب بھی کسی اسکول میں، جب بھی کسی یونیورسٹی میں، جب بھی کسی کالج میں پڑھنے جانا ہے، تو یہ آپ نے قطعاً نہیں سوچنا کہ آپ نے وہاں سے اچھے مارکس لینے ہیں، یا آپ نے یہ قطعاً نہیں خیال رکھنا اپنے اندر کہ آپ لوگوں نے وہاں سے بہت بڑے بڑے میڈل لینے ہیں، یا آپ نے وہاں سے اپنی کلاس میں فرسٹ ڈویژن لینی ہے یا فرسٹ پوزیشن لینی ہے۔ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے نمبروں کی دوڑ سے باہر نکلنا۔ جو نمبروں کی دوڑ ہے نا، وہ انسان کو تھکا دیتی ہے۔ نمبروں کی دوڑ سے باہر نکلائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سسٹین رہیں، آپ اطمینان بخش رہیں، آپ کے اندر اعتماد رہے، کیونکہ جب آپ نمبروں کی دوڑ میں آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو 3 چیزیں آپ کے اندر سے ختم ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہے آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا کانفیڈنس، اور آپ کا کریکٹر۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی کریٹیوٹی کو ختم کر کے آپ بائی ہک اور کروک نمبر لیتے ہیں، چاہے آپ اس کے لیے آپ کو نقل کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ اپنے ریسورسز ڈھونڈنے پڑے، اور آپ کا کریکٹر تو آلریڈی ہی لوز ہو رہا ہے جب آپ نمبروں کی دوڑ میں آ رہے ہیں۔ زیادہ اچھے نمبر لینا یا نمبر لینا بری بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کی دوڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نمبروں کی دوڑ سے نکلنا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھنا ہے، آپ دن کی 1 لائن پڑھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اس کو دل سے اطمینان سے پڑھ لیں تو یقین جانیں وہ ساری زندگی آپ کی لائف کا حصہ رہے گی،
اور آپ کچھ نہ کچھ لرن کریں گے۔ اور اگر انفارچونیٹلی آپ کے ارد گرد ایسے ٹیچرز حضرات موجود ہیں جو آپ کو نمبروں کی دوڑ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، تو ان سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب پڑھ لیں، کیونکہ ون گڈ بک از بیٹر دین 1000 بیڈ ٹیچر۔ اور اگر آپ کے ارد گرد اچھے ٹیچرز ہیں تو آپ ان سے ضرور کچھ سیکھیں، کیونکہ ون گڈ ٹیچر از بیٹر دین 1000 بکس۔ تو دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کامیاب ہونے کے لیے نہیں پڑھنا کہ آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ MBA کر لیں گے، MPhil کر لیں گے، PhD کر لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے کہ جیسے جان ڈیوی کہتے ہیں کہ تعلیم کا عمل انسان کو انسان بناتا ہے بس، اور یقین جانیں یہ سب سے بڑی سکسیس ہوگی اگر آپ ایٹ لیسٹ اور ایٹ موسٹ لوگوں کی سب سے نکل کے انسان بن جائیں گے۔ تو انسان بننے کا جو عمل ہے اس میں سب سے پہلا جو ایکشن ہوتا ہے، اپنے اندر سے آپ نے حرص کو، ہوس کو نکال کے، کامیابی کے ڈر کو، خوف کو، خوشی کو نکال کے آپ نے صرف اچھا انسان بننے کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ تعلیم چاہے کس بھی سطح کی ہو، اگر اس میں آپ نے کامیابی کا عنصر رکھ دیا تو کہیں پہ آپ کے انسان بننے کا عمل بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے صرف کامیاب ہونے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اچھے انسان ہونے کے لیے پڑھنا ہے۔ اور اچھے انسان کا وصف یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے وہ اس پہ دیانتداری سے کرتا ہے، اس کو دل لگا کے کرتا ہے، اس میں کوئی حرص ہوس نہیں رکھتا۔ جو تیسری چیز ہے جو آج کے طالب علم کو کرنی چاہیے وہ نیو ٹیکنالوجیز کو سیکھنا چاہیے، لیکن نیو ٹیکنالوجیز کو سیکھنے کے لیے اس کو مٹیریلزم کی طرف راغب نہیں ہو جانا چاہیے۔ فار انسٹنس میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو کمپیوٹر کی فیلڈ سے ہیں، جو مینجمنٹ کی فیلڈ سے ہیں، جو اسٹیٹ کی فیلڈ سے ہیں، ان کے اندر مٹیریلزم زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ سارے لوگ ہی مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، لیکن ان میں پائی جاتی ہے، کیونکہ مشینوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھی مشین بن جاتے ہیں۔ لیکن نیو ٹیکنالوجی سیکھیں، نیو ٹیکنالوجی کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کمپیوٹر نہیں آتا تو آپ کہیں نہ کہیں تو اس معاشرے میں لوگوں سے پیچھے ہیں نا۔ اگر آپ کو پائتھن نہیں آتا، میٹ لیب نہیں آتا، اور اگر آپ کو جاوا نہیں آتا یا آپ کو پروگرامنگ نہیں آتی، یہ ترقی کی سیڑھیاں نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو پھر ہی آپ ترقی کریں گے، لیکن ترقی کرنے میں اور اچھا انسان بننے میں اور کانفیڈنٹ ہونے میں یہ چیزیں آپ کو بہت مدد دے گی۔ جاننا انسان کا حق ہے، لیکن جاننے کے ذرائع آپ کے اچھے ہونے چاہیے، اس میں دیانتداری ہونی چاہیے، اور اس میں کامیابی کا عنصر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اور اپنے وطن کے لیے، بلکہ پورے انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ تو اس تناظر میں آپ کامیابی کا عنصر اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، لیکن مٹیریلزم سے پرے ہو کر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنی ہے، اپنے ٹیچرز کو ویلیو دینی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب سے ہم نے 3 لوگوں کو عزت دینا چھوڑ دی، جن میں استاد، باپ اور آپ کا امام مسجد ہے، تب سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آپ اپنے باپ کو، اپنے استاد کو اور اپنے روحانی پیشوا کو بہت زیادہ عزت دیں تو الٹیمیٹلی آپ کو سکون ملے گا۔ اور اگر ہم استاد کے درجات کی بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا اور وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے، وہ چاہے مجھ سے جو کام بھی لے۔ اور یہاں پہ میں اپنے اساتذہ کرام کو بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا، یا تو آپ یہ پیشہ چھوڑ دیں یا اپنے اندر سے حرص اور ہوس چھوڑ دیں،
یقین جانے آپ بہت اچھے استاد بن جائیں گے۔ آپ امیر بنے نہ بنے، آپ کامیاب بنے نہ بنے، لیکن اگر آپ اچھے انسان بن گئے تو یقین جانے کامیابی اور آپ کی جو فیملیئرٹی ہے، جو آپ کی مقبولیت ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ کو جو سکون ملے گا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا اگر آپ اچھے استاد بن جائیں گے۔ تو بچوں، آپ نے اپنے اساتذہ کرام کی ضرور عزت کرنی ہے، دل سے عزت کرنی ہے۔ اس لیے نہیں عزت کرنی کہ وہ آپ کو نمبرز دلائیں یا وہ آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھیں، بلکہ اس لیے عزت کرنی ہے کہ وہ عزت کے لائق ہے۔ آپ کو ان کو عزت دینا آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ تو آپ کو جو دلی سکون میسر ہوگا وہ یقین کرے آپ کو بہت زیادہ پرسکون بنا دے گا، اور آج کل کا جو بچہ ہے، جو آج کل کا طالب علم جو پریشان ہے، اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اپنے آپ کو مذہب سے دور نہ کریں۔ یقین جانے جس بچے نے بھی اپنے آپ کو مذہب سے دور کیا ہے نا، وہ بہت ساری تکلیفوں کا منبع و مخرج بنا ہے، بہت ساری تکلیفوں نے اس کو آ گھیرا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ باندھے رکھیں اور اپنے اشعار کو نہ جانے دیں، اپنے کنزرویٹونیس کو نہ جانے دیں جو پازیٹیو ہے، نیگیٹو نہیں۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آپ نے اپنے اندر سے کنزرویٹونیس جو ہے اس کو بھی نارمل رکھنا ہے، اور اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہوئے آپ نے سب سے زیادہ جو لرننگ کرنی ہے وہ پازیٹیو لرننگ ہو، نہ کہ نیگیٹو لرننگ ہو، کیونکہ برا علم انسان کو بہت زیادہ برا بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو تھی چند باتیں۔ اس کے علاوہ ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ سونا، والدین کی عزت کرنا، ہوم ورک کرنا، دوسرے بچوں کی چیزیں نہ لینا، یہ بہت سی کامن چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے ساتھی، آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے والدین بھی بتا رہے ہیں۔ تو لیکن جو میں نے چیزیں محسوس کی وہ میں نے آپ سے شیئر کی کہ آپ نے طالب علم ہونے کے ناطے آپ نے نمبروں کی دوڑ سے نکلنا ہے، آپ نے نئی نئی چیزیں سیکھنی ہے، کامیابی کی دور سے نکلنا ہے کہ آپ پڑھائی صرف کامیابی کے لیے کریں، اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، اس پہ عمل کرنا ہے اور بہت اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو سمجھ لیں ویل بگن از ہاف ڈن۔ تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ ویڈیو فارورڈ کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔